کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ کی چیزیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یا یہ سمجھے کہ ہاں مسلمانوں کے خلاف کافروں کے لیے جاسوسی کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ جائز ہے. ہم یہ کہیں جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کے لیے جاسوسی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ تکفیر مطلق کہلاتی ہے ساتھیوں. یہ تکفیر جو شراب پیے وہ ملعون ہے، جو سود کھائے وہ ملعون ہے، جو جھوٹ بولنے کی اپنی عادت بنا لے وہ ملعون ہے. یہ چیز کیا ہے؟ تکفیر مطلق اور لعن مطلق ہے. لعن مطلق ہے. یہ کہنا اور کسی چیز کو ہم، کسی شخص کو ہم شراب پیتے دیکھیں اور کہیں کہ تو ملعون ہے، یہ معین ہے. کسی شخص کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کسی کو سجدہ کر ہم کہیں تو کافر ہو گیا، تو کافر ہے، یہ کیا ہے؟ تکفیر معین ہے. ان دونوں میں علماء فرق کرتے ہیں. ان دونوں میں علماء فرق کرتے ہیں. تکفیر مطلق تو ہر شرک اور کفر کے کام کرنے والے کو کہا جائے گا، لیکن معین کسی کے اوپر حکم لگانے کے لیے علماء نے دو چیزیں رکھی ہیں. دو چیزیں رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تکفیر یعنی کفر کی شرط پائی جائے اس کے اندر، اور یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ بننے والی کوئی چیز نہ ہو. رکاوٹ بننے والی کوئی چیز نہ ہو. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تو گویا کسی شخص معین پر کفر کا حکم لگانے کے لیے یہ ساری کہتے ہیں یہ ساری باتیں کفر ہیں. البتہ شخص معین پر تکفیر کا حکم لگانے کا معاملہ قیام حجت پر موقوف ہے، یعنی جب تک اس کے اوپر حجت قائم نہ کر دی جائے. شیخ محمد عبد الوہاب کہتے ہیں شخص معین کی تکفیر کا مسئلہ معلوم ہے کہ جب وہ کوئی ایسی بات کہے جو کفر ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ جس نے یہ بات کہی وہ کافر ہے، لیکن شخص معین نے جب یہ بات کہی تو اس پر کفر کا حکم اس وقت تک نہیں لگے گا یہاں تک کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے، ایسی حجت کہ اس کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے. اس پر شیخ الاسلام امام تیمیہ نے اور محمد عبد الوہاب نے مختلف دلیل دی ہے. میں ذرا تھا وہ دو ایک دلیل پیش کر دوں تاکہ ہمارے بھائیوں کے سامنے بات واضح ہو جائے. دیکھیے صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص بڑا گنہگار تھا. یہ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دسیوں جگہ پیش کی ہوگی اپنی مؤلفات میں. صرف الفتاوی اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو ایک جگہ نہیں بلکہ دسیوں جگہ اور متعدد جگہ اور متعدد چیزوں پر استدلال کیا ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار تھا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے بچوں دیکھو، جب میں مر جاؤں، یعنی لمبی حدیث ہے، اس نے پہلے کہا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا اور کیسے کرتا. لوگوں نے کہا کہ آپ میرے لیے اچھے باپ تھے اور اچھے باپ کی حیثیت رکھا کرتے تھے. تو کہا میں اگر کوئی بات کہوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مجھے جلا دینا اور میری راہ کو، میری لاش کو بالکل پیس کر کے رکھ دینا، پھر اس راہ کو تم کچھ پانی میں ڈال دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں بڑا گناہ کیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر قدرت پا لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پا لیا، پکڑ لیا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اتنا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے، جب اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ اس کے راہ کو جمع کیا جائے. اللہ نے دوبارہ اسے
اپنے پاس بلایا اور زندہ کر کے کہا کہ اے میرے بندے تو بتا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے صرف تیرے خوف سے ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے جا تمہیں ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں ماننا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ انسان کیا ہے؟ لیکن چونکہ یہ شخص جاہل تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسے صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری باری ہوتی تھی تو عام طور پر بقی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بار بار سنا ہوگا آپ لوگوں، لیکن اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہاں تشریف لے آئے اور میرے بغل میں لیٹے، جب دیکھے کہ میں سو گئی ہوں تو چپکے سے نکلے اور چلے گئے۔ مجھے شبہ ہوا، خطرہ ہوا کہ آپ جو ہے مجھے چھوڑ کر اپنی کسی اور بیوی یا کسی لونڈی کے ہاں گئے ہیں، لہذا ہم نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ کا پیچھا کرتے 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 کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بقی میں ہیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے بھاگی، آپ چلے، میں دیکھا آپ آ رہے ہیں تو میں اور تیز بھاگی، یہاں تک کہ آ کے میں بستر پر لیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ظاہر بات ہے کوئی آدمی سو رہا ہو اور کوئی بھاگ کے آیا ہو، دونوں کی کیفیت میں کیا ہے؟ فرق رہے گا۔ تو کیا دیکھ رہے تھے کہ میری سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو کہا عائشہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں خاموش رہی، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ بتاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دے گا تمہیں۔ تو کہا اے اللہ کے رسول کیا اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو انسان چھپا لے؟ یہ دیکھیے نقطہ ہے اصل میں، کیا اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو بندہ چھپاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، یعنی حضرت عائشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ کے رسول کو کفر کا حکم لگایا، کافر ہونے کا نہیں۔ تو اس طریقے سے اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جس سے علماء اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ ہاں تکفیر معین اور تکفیر مطلق میں فرق ہے۔ اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ کسی کے کام کو کفر قرار دینا یہ اور مسئلہ ہے، اور کسی شخص کو کافر قرار دینا یہ اور مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک کا نام تھا عبداللہ، ان کو الحمار کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق آپ کو ہنسایا کرتے تھے، آپ کو ہنسایا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بری عادت تھی، کیا؟ شراب پینے کی۔ ایک بار شراب پیتے پکڑے گئے، لائے اللہ کے رسول ان کے اوپر کوڑے برسائے، 2 بار 3 بار، چوتھی بار ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی رسول لعنت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کتنی بار شراب پیتا ہے، لایا جاتا ہے، اس کے اوپر کوڑے پڑتے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، حالانکہ شراب پینے والوں پر حدیث شریف میں لعنت بھیجی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ لعن اللہ الخمر وعاصرها ومعتصرها، بلکہ 10 وجوہ سے شراب پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ جو شراب بناتا ہے، جو شراب لے کر آتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شراب پلاتا ہے کہ نہیں ہے، سارے لوگ ملعون ہیں، لیکن خاص آدمی پر اللہ کے رسول نے لعنت کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک خوبی پائی جا رہی تھی جس سے وہ لعنت کا مستحق۔ تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ کوئی چیز بن رہی ہو کہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ وہ رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ اب وہیں پر آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانے کی شرط کیا ہے؟ کفر کا حکم لگانے کی